به لا تحزن إن الله معنا صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، گرامی قدر سامعین، ادب و احترام کے لائق معزز دوستوں، عزیزان ملت اسلامیہ، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کے موضوع کے اوپر بیانات اللہ کے فضل سے مکمل ہو چکے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ کے بعد، آپ کی وفات کے بعد صحابہ اکرام کے درمیان میں کس طرح کے حالات پیش آئے، اور اللہ کے نبی جب تک تھے آپ ہی رسول اعظم اور آپ ہی امیر المومنین تھے. سارے معاملات میں آپ ہی جج اور آپ ہی فیصل تھے. لیکن حضور علیہ السلام کے انتقال کے بعد اور آپ کی وفات کے بعد بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود ہیں اور بے شمار معاملات ہیں اسلام اور مسلمانوں سے جڑے ہوئے. تو ظاہر ہے کہ وہ کیسے حالات تھے اور ان حالات کے اندر صحابہ کرام نے کس طرح سے ان حالات کو کنٹرول کیا، یہ ایک اسلامی تاریخ کا حصہ ہے. یہ اسلامی تاریخ کا سبجیکٹ ہے. اس سے واقف ہونا بھی ایک اللہ کے نبی کے امتی کے لیے ضروری ہے. اسی مناسبت سے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کے بعد 4 جو خلیفہ ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان حضرات کے حالات زندگی اور اس وقت میں وفات نبی کے بعد پیش آنے والے حالات کو کس طریقے سے اس صحابہ اکرام نے سنبھالا. تو انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے اس کے درمیان میں آپ کو اس سے واقفیت ہو جائے گی. انسان کو دنیا کے اندر خلیفہ، اللہ کا خلیفہ اور اللہ کا نائب بنا کر بھیجا گیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس کی دلیل ہے، میں اس کی تفسیر میں نہیں جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس خوبصورتی کے ساتھ اور جتنے اعلیٰ انداز میں صحابہ اکرام کی تربیت فرمائی کہ آپ کے جانے کے بعد ہر صحابی کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ پوری امت کو سنبھال سکتا تھا، اور ہر صحابی کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر لے جا کر کھڑا کیا کہ جس مقام کے بارے میں اللہ نے خود اعلان کیا، میں ان سے صحابہ سے راضی ہوں اور صحابہ مجھ سے راضی ہیں۔ ایسے مقام پر لے جا کر کھڑا کیا، اعلان کر دیا گیا یہ صحابہ جنتی ہیں، بدر میں شرکت کرنے والے جنتی، احد میں شرکت کرنے والے جنتی، اور کچھ صحابہ کرام کا نام لے کر اللہ کے نبی نے دنیا میں کہہ دیا کہ یہ جنتی ہیں، دنیا ہی میں بشارت دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی صحابہ اکرام میں سے ایک ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو بکر جنتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ خلافت جو مقام ہے، خلافت کا مطلب کیا ہے یہ ذہن میں رکھیں آپ۔ خلافت کا مطلب وہ اللہ کی حکومت جو دنیا کے اندر قائم کی جائے کہ جس کے اندر انصاف ہو اور ظلم کو ختم کر دیا جائے اور قانون الہی کا اس کے اندر لحاظ کیا جائے، اور مخلوق کی دنیا اور آخرت کی سعادت اس کے اندر ہو۔ اب ذرا دماغ لگانا پڑے گا آپ کو، یہ جو الفاظ کہے جا رہے ہیں، حکومت الہیہ جس میں عدل کا نظام ہو، ظلم کے خلاف مخلوق کے دنیا اور آخرت کی سعادت جس کے اندر ہو کامیابی، ایسے نظام، ایسے حکومت کو قائم کرنا خلافت کہلاتا ہے۔ اور اس حکومت کے چلانے والوں کو خلیفہ کہتے ہیں۔ خلیفہ اول ابو بکر، خلیفہ ثانی عمر فاروق، خلیفہ ثالث عثمان غنی، خلیفہ رابع حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہوئے ہیں۔ یہ تو ہوئی خلافت کی تعریف۔ اب اللہ کے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام میں مشورے ہوئے۔ حضرت سعد بن عبادہ کی بیٹھک کا نام تھا سقیفہ بنی ساعدہ، یہ بیٹھک کا نام ہے۔ ان کے مکان پہ یا اس بیٹھک میں سارے مہاجر انصار صحابہ جمع ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی تو ہم سے پردہ فرما چکے ہیں، اب ہمارا امیر کون ہوگا، ہمارا خلیفہ کون ہوگا؟ بعض انصار نے کہا امیر ہم لوگوں میں سے ہوگا، بعض مہاجرین نے کہا امیر ہم میں سے ہوگا۔ ایسی بات چلی آگے، اور کچھ گرما گرمی بھی ہوئی، تاریخ کے اوراق کے اندر وہ محفوظ ہے۔ اخیر میں انصار میں سے ایک انصاری صحابی نے کہا مہاجرین کی بڑی قربانیاں ہیں مکے کے دور میں، تو اس لیے خلیفہ مہاجرین میں سے ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس کے بعد میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، وہ بھی آئے، شرکت کیا انہوں نے بھی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخیر میں کھڑے ہوئے اور کہنے لگے لوگوں، رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ امام اور امیر قبیلہ قریش سے ہوگا، مہاجرین میں سے ہوگا۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ عمر فاروق اور ابو عبیدہ ابن الجراح، یہ دو حضرات میں سے ایک کے ہاتھ پر آپ بیعت کر لیجئے، آپ ان کو اپنا خلیفہ مان لیجئے۔ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کی پناہ، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے ہوتے ہوئے ہماری یہ جرأت ہے؟
آپ اللہ کے نبی کے ہمیشہ ساتھ رہے، غار کے اندر آپ ساتھ رہے، اور آپ نے نبی کی زندگی میں مسجد نبوی کے مصلی پر امامت فرمائی، آپ نے نبی کی زندگی میں آپ نے امامت فرمائی۔ تو جب آپ کا یہ مقام ہے تو ہماری یہ جرأت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابو بکر ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے۔ حضرت ابو بکر نے آگے ہاتھ نہیں بڑھایا، آگے حضرت عمر فاروق خود آگے بڑھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ یوں اپنے ہاتھ میں لے کے ان کے ہاتھ میں مارا، کہا کہ میں آپ کی خلافت کے اوپر بیعت کرتا ہوں۔ یہ دیکھنا تھا سارے صحابہ اکرام گویا امنڈ پڑے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ماننے کے اوپر۔ چنانچہ بیعت عامہ ہو گئی، سارے مسلمانوں نے بیعت کر لی، اور پھر اس کے بعد میں پہلا خطبہ دیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کر کہا لوگوں مجھے حاکم بنا دیا گیا ہے، لوگوں اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرو، اور اگر میں غلطی کروں تو میری اصلاح کرو، میں غلطی کروں تو میری اصلاح کرو۔ دیکھو سچائی امانت ہے، جھوٹ خیانت ہے۔ فرمایا میں جب خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرو، اور اگر میں خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم آزاد ہو، جو چاہے کرو۔ اتنی بڑی بات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ اس طریقے سے یہ پہلا مسئلہ تھا، مرحلہ تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا، وہ حل ہو گیا۔ حضرت ابو بکر کا نام ابو بکر نہیں ہے، ابو بکر تو کنیت ہے، اس سے مشہور ہو گئے۔ آپ کا نام عبداللہ ہے، آپ کے والد کا نام عثمان ہے، اور ابو قحافہ کنیت ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو تمیم کی شاخ سے ہیں، قریش کی شاخ بنو تمیم سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن سے آپ کی دوستی تھی، بچپن سے آپ ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ سب سے پہلے اسلام مردوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے زندگی میں ایک مرتبہ جب بہت صحابہ اکرام ہو گئے، فرمایا میں نے جس کسی کو اسلام کی دعوت دی وہ ذرا جھجکا، سوچنے لگا، لیکن ابو بکر ایک ایسے انسان تھے کہ جنہیں میں نے اسلام کی دعوت دی دوسرے لمحے میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کوئی توقف نہیں کیا بلکہ فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں گئے تھے، اور جب واپسی پر آئے ایک رات میں 7 آسمانوں کا سفر، عرش اعلیٰ کا سفر، اللہ سے ہم کلامی کر کے جب زمین کے اوپر تشریف لائے، دوسرے دن صبح ہوئی، لوگوں میں اعلان کیا کہ رات میری اللہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ جو صحابہ اکرام تھے انہوں نے مان لیا، لیکن جو کافر تھے وہ ہنسی کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے، دیکھو زمین پر بیٹھے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات آسمانوں پر جا کے آئے۔ ابو بکر آ رہے تھے، کافروں نے کہا ابو بکر معلوم ہے تمہیں؟ اس وقت تک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معراج کے بارے میں ابھی علم نہیں ہوا تھا، تازی بات تھی۔ معلوم ہے تمہیں کہ تمہارے جو ساتھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آسمانوں پہ جا کے اللہ سے ملاقات کر کے آئے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا اس میں تعجب کی کیا بات ہے، اس میں تعجب کی کیا بات ہے، میں اس سے بھی عجیب و غریب چیز پر ایمان لاتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسی واقعے کے بعد آپ کا لقب صدیق گرا۔ صدیق کے معنی تصدیق کرنے والا، مان لینے والا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب گرا۔ اللہ کے نبی کی حیات میں حضور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر کثرت سے آتے تھے، بکثرت آنا جانا تھا، اور آپ ہمیشہ حضرت ابو بکر ہمیشہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتے۔ حضرت ابو بکر کی کوششوں سے بڑے بڑے صحابہ اکرام مسلمان ہوئے ہیں۔ شروع میں سیرت کی کتابوں میں کچھ نام ذکر کیے گئے ہیں، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت زبیر ابن العوام،
حضرت طلحہ ابن عبید اللہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد ابن وقاص، یہ وہ صحابہ تھے کہ جنہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت دے کر اسلام کے دائرے میں داخل کیا، حبشے کی طرف ہجرت کیا۔ جب مکے کے اندر کافروں نے ظلم کے انتہا کر دی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حبشے کی طرف ہجرت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، نکل گئے۔ مکے سے باہر نکلے تھے شہر سے، ایک آدمی آیا جس کا نام ابن الدغنہ، پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا حبشہ جا رہا ہوں، مکے والوں نے بڑا ظلم کیا ہے۔ ابن الدغنہ نے کہا آپ جیسا اخلاق والا کریم آدمی، شریف آدمی، آپ کو میں جانے نہیں دوں گا، چلو میں آپ کی ذمہ داری لیتا ہوں، آپ میری پناہ میں ہیں، آپ کو کوئی مکے کا کافر پریشان نہیں کرے گا۔ واپس لائے حضرت ابو بکر کو مکے میں اور اعلان کیا ابن الدغنہ نے، ابو بکر آج سے میری پناہ میں ہے، کوئی ان کو ستائے نہ۔ حضرت ابو بکر ویسے ہی مکے میں رکے رہے۔ چند دن کے بعد جب عمومی دعوت لوگوں میں چلائی گئی، اسلام کی دعوت دی جانے لگی، کافر آئے کہنے لگے ابن الدغنہ سے، ابو بکر جس کو تم نے پناہ دی ہے وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ایک خدا کی دعوت دے رہا ہے۔ ابن الدغنہ آیا ابو بکر کے پاس اور کہنے لگا کہ میں نے تمہیں پناہ دی ہے، تم زیادتی کر رہے ہو۔ ابو بکر نے کہا جاؤ، مجھے تمہاری کوئی پناہ کی ضرورت نہیں ہے، میں دعوت کا کام کر رہا ہوں، کروں گا، مجھے تمہاری پناہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کہا۔ اور مدینہ طیبہ کا جب سفر کا وقت آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ آئے، کہنے لگے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا ہے، رات کے وقت نکلنا ہے، سواری کا انتظام۔ حضرت ابو بکر نے کر لیا، رات کا وقت ہوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے 1.25 لاکھ صحابہ میں وہ واحد صحابی تھے کہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کے سفر میں غار ثور کے اندر تقریباً 3 دن 3 راتوں تک اللہ کے نبی کے ساتھ غار کے اندر رہے۔ وہ غار والا سین اور وہ غار والا واقعہ اور اس کے اندر حضور کی اور ابو بکر کی گفتگو اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن کے اندر اس واقعے کو ذکر فرمایا۔ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، وہ ہجرت کی 1 رات کی نیکیاں مجھے دے دو، وہ ہجرت کے 1 رات کی نیکیاں مجھے دے دو۔ مدینہ کی طرف آپ نے ہجرت کیا، غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے اور جتنے غزوات ہوئے، جتنی لڑائیاں ہوئی، حضور کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، حضور کے بالکل ساتھ میں رہتے تھے، کبھی نہیں چھوڑا۔ حتیٰ کہ کبھی جنگ کے اندر ایسے حالات ہو جاتے، صحابہ اکرام ادھر ادھر ہو جاتے، لیکن ابو بکر وہ واحد شخصیت تھی کہ جو کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ غزوہ تبوک میں جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ سارے لوگ اپنا مال جمع کرو، اسلامی لشکر کے لیے ضرورت ہے، سارے صحابہ اکرام نے اپنی اپنی بساط کے مطابق مال جمع کیا۔ عمر فاروق آج سمجھ گئے کہ آج تو میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، اور پھر اپنے گھر کا جو سرمایہ تھا وہ لے کے آئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عمر کیا لے کر آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں اپنے مال میں سے، پورے مال میں سے آدھا مال لے کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر سے پوچھا ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میرے گھر میں جتنا سامان تھا اور جتنا مال تھا، جتنی دولت تھی، سب اکٹھا کر کے آپ کی خدمت میں لایا ہو، قبول فرمائیے۔ ابو بکر پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ کے نبی پیچھے بس اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ حضرت ابو بکر سے آگے بڑھنا بہت مشکل ہے۔ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں امیر الحج بنایا۔ سن 9 ہجری میں آپ کو حج کا، مسلمانوں کا امیر بنا کر مکے کی طرف مدینے سے روانہ فرمایا۔ اور جب اللہ کے نبی کے حالت مرض الوفات میں آپ اس کا سامنا کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہیں کہ وہ امامت کرے۔ مسجد نبوی کا مصلی، اللہ کے نبی کے زندگی میں مسجد نبوی کے مصلی پر امامت کے لیے رسول اللہ نے ابو بکر کا نام چنا ہے۔
کسی نے کہا کہ عمر فاروق کو آگے بڑھا دیا جائے، اللہ کے نبی سے کہا عمر فاروق کو آگے بڑھا دیا جائے، اللہ کے نبی نے کہا نہیں نہیں نہیں، ابو بکر سے کہو کہ وہ میرے مصلی کی امامت فرمائے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں حج کا امیر بھی بنایا حضرت ابو بکر کو، اور مصلی کی امامت بھی آپ کے حوالے فرمائی۔ اللہ کے نبی کے آخری زمانے میں جب رومیوں سے لڑائی ہو رہی تھی، اللہ کے نبی نے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو نوعمر تھے، چھوٹے تھے، جو لشکر لے جا سکتے تھے لیکن دیگر صحابہ اکرام میں عمر کے اعتبار سے چھوٹے تھے، اللہ کے نبی نے اس لشکر کو جانے کا حکم دیا۔ ان کے روانہ ہونے سے پہلے اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر سے لوگوں نے کہا کہ ابو بکر، اسامہ چھوٹے ہیں، آپ کسی اور کو امیر بنا دیجئے۔ حضرت عمر جیسا انسان اس لشکر کے اندر تھا، لیکن اللہ کے نبی نے حضرت اسامہ کو امیر بنایا۔ لوگوں نے کہا اور بڑے بڑے صحابہ ہیں، آپ انہیں امیر بنائیے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں، جس لشکر کا امیر رسول اللہ نے اسامہ کو بنایا، ابو بکر کی یہ مجال نہیں ہے کہ اس کو امارت سے ہٹا سکے۔ یہ فرمایا اور لشکر کو گویا کہ آگے کے لیے روانہ فرما دیا۔ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابھی لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے، جو پکے صحابہ تھے وہ تو تھے، لیکن جو نئے قبیلے مسلمان ہوئے تھے ان کے اندر مرتد ہونے کی لہر چل پڑی۔ لوگ مرتد ہونے کے دہانے پہ آ گئے۔ حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ اپنے مال میں سے خرچ کرنا پڑے گا۔ نئے جو مسلمان ہوئے وہ زکوٰۃ کو بڑا بھاری محسوس کرنے لگے۔ ارتداد کی ہوا چلی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو زکوٰۃ میں رسول کے زندگی میں بکری کا بچہ دیتا تھا، اگر وہ آج نبی کے وصال کے بعد اگر وہ بکری کا بچہ روک لے گا، میں اس سے بھی جہاد کروں گا۔ رسول اللہ نے ہمیں جو دین دیا اس کے اندر کمی ہو اور میں زندہ رہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت فرمائی، اور بلکہ آگے بڑھ کر کہا رسول اللہ کی زندگی میں اگر زکوٰۃ میں اونٹ کے ساتھ اونٹ کی رسی دیتا تھا، اگر وہ آج اونٹ دے گا زکوٰۃ میں لیکن اونٹ کی رسی کو روک لے گا، ابو بکر اس سے بھی جہاد کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابو بکر ذرا نرمی اختیار کرو، اتنا سخت کیوں ہو رہے ہو؟ حضرت ابو بکر نے یوں دیکھا اور کہا، اجبار فی الجاہلیہ وخبار فی الاسلام، تم تو اسلام لانے سے پہلے بڑے طاقت کا مظاہرہ کرتے تھے، اب جب مسلمان ہو گئے تو کمزور پڑ رہے ہو۔ اجبار فی الجاہلیہ وخبار فی الاسلام، اور کہا کہ ابو بکر کے زندہ رہتے ہوئے نبی کے دین کے اندر ذرہ برابر بھی کمی آئے، ابو بکر اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد کچھ لوگ کے دماغوں میں نبوت کا خمار چڑھا۔ اللہ کے نبی کے وفات کے بعد اسود عنسی، مسیلمہ کذاب اور طلیحہ، ان لوگوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اللہ کے نبی چلے گئے، اب ہم نبی ہیں یہ کہا۔ ایک آدمی عیینہ طلیحہ کے پاس پہنچا، کہا، وہ چادر اوڑے بیٹھا ہوا تھا، کہا کیا حال ہے؟ عیینہ نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگا جبرائیل آئے ہیں اور یہ وحی لائے ہیں کہ عن قریب اللہ تمہیں غلبہ دیں گے۔ عیینہ نے کہا لوگوں یہ جھوٹا ہے، کوئی جبرائیل اس کے پاس نہیں آئے۔ اٹھا اور جو مارنا شروع کیا طلحہ کو، اس کے لشکر کو جو بھگایا، وہ ملک شام کی طرف بھاگ گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سن 12 ہجری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق کے فتح کرنے کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید جو زبردست اللہ کی تلوار اور شیر خدا بن کر جو گویا کہ اسلامی فتوحات میں آگے بڑھ رہے تھے عراق میں اور ملک شام کی طرف، عراق سے فارغ ہو کر آپ ملک شام میں جنگ یرموک ایک جنگ ہے،
اس کے اندر شرکت فرما رہے تھے، ادھر مدینے سے آدمی آیا اور کہنے لگا حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا ہے، آخری وقت ہے، حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا ہے۔ تقریباً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 13 ہجری میں آپ سخت بخار میں مبتلا ہو گئے، 15 دن تک بخار رہا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 21 جمادی الاخری کو 63 سال کی عمر میں آپ نے انتقال فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرمانے کے بعد 63 سال کی عمر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، حجرہ عائشہ میں، روضہ اقدس میں، جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں، وہیں پہلو کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا۔ 2 سال 3 مہینے 10 دن آپ خلیفہ رہے۔ جب آپ کا انتقال ہو رہا تھا، جب ہو رہا تھا، انہوں نے کہا میں پہلے تجارت کرتا تھا تو اس تجارت کے مال سے میں اپنا گھر چلاتا تھا، لیکن اب میرا جب سے خلیفہ بنا 2 سال میں تجارت نہیں کر سکا، اس لیے بیت المال سے میں نے کچھ مال لیا ہے، میری وصیت یہ ہے کہ میری فلاں زمین بیچ کر بیت المال میں وہ رقم جمع کر دی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھی۔ حضرت ابو بکر نے وصیت فرمایا، کہا کہ میں جن کپڑوں میں ہوں انہیں کپڑوں کو پاک کر کے صاف کر کے اسی میں مجھے کفن دے دیا جائے۔ حضرت عائشہ نے کہا ابو جان یہ کفن تو پرانا ہے، آپ کے لیے کوئی نیا کفن لے لیتے ہیں۔ ابو بکر نے فرمایا نہیں، یہی کفن میرے لیے کافی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے حضرت ابو بکر کی فضیلت کیا ہے۔ فرمایا رسول اللہ نے اپنی زندگی میں آج تک جتنے میرے اوپر جو احسان کیا، میں نے ہر ایک کو اس کا احسان کا بدلہ دے دیا، سوائے ابو بکر کے کہ قیامت کے دن اللہ خود اس کا بدلہ دیں گے۔ فرمایا کسی کا مال، رسول اللہ نے فرمایا کسی کا مال مجھے اتنا کام نہیں آیا جتنا کہ ابو بکر کا مال میرے لیے کام آیا۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر میں دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا، ابو بکر کو خلیل بناتا۔ اللہ کے نبی نے اپنے زندگی میں فرمایا اے ابو بکر تم دنیا میں بھی میرے ساتھی ہو، اور حوض کوثر پر میں جب اپنی امت کو جام کوثر پیش کروں گا اس وقت بھی تم میرے ساتھ رہو گے، حوض کوثر پر بھی تم میرے ساتھ رہو گے۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا کہ جبرائیل امین آئے، مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا گیا جس دروازے سے میری امت داخل ہوگی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کے نبی میری بھی خواہش ہے کہ میں وہ دروازہ دیکھ لوں۔ رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر میری امت میں سب سے پہلا مرد جو جنت میں جائے گا وہ تم ہوگے ابو بکر، سب سے پہلا مرد جو جائے گا ابو بکر تم جنت میں داخل ہوگے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا، رونے لگے، فرمایا میں چاہتا ہوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں چاہتا ہوں میرے تمام عمر کے عمل، میرے زندگی کے سارے نیک اعمال ابو بکر کو دے دوں اور وہ ایک رات جو ہجرت کی ہے اس کا ثواب میں لے لوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اللہ کے حضرت عائشہ نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے جگمگا رہے تھے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی کسی کی نیکیاں ان ستاروں کے اتنی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ اللہ کے نبی نے فوراً جواب دیا عمر کی نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا دل کے اندر افسوس ہوا۔ حضرت عائشہ یہ سمجھ رہی تھی کہ میرے باپ کا نام لیا جائے گا، ابو بکر کا نام لیا جائے گا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا ابو بکر میرے باپ ابو بکر کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی عمر بھر کی نیکیاں ابو بکر کے ایک نیکی کے برابر ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ صحابیت کا مقام اور ہجرت اور مقام سفر اور حضر کے اندر
آپ ساتھ تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی گئی، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جنتی ہونے کے باوجود میرے اور آپ کے جنت میں جانا مالک کو معلوم ہے، ہم جائیں گے یا نہیں جائیں گے اللہ کو معلوم ہے۔ کوئی فیصلہ نہیں ہے، اچھے عمل کرتے رہو، اللہ راضی ہو جائیں تمہیں جنت میں بھیج دیں گے۔ ڈر ہے، خوف ہے، جنت ہے یا جہنم ہے۔ لیکن وہ ابو بکر تھے کہ جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی گئی، لیکن ابو بکر کو اللہ کی بے نیازی والی شان اتنا دماغ میں تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر اتنا تھا اللہ کا، وہ کہتے تھے کبھی کبھی اپنی زندگی میں، کاش میں کوئی درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا، کاش میں کوئی گھاس کا تنکا ہوتا جسے جانور کھا لیتا، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، میں تو انسان ہوں، حشر کے میدان میں مجھے کھڑا ہونا پڑے گا اللہ کے سامنے۔ کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ باغ کے اندر تشریف لے گئے، دیکھا ایک جانور چر رہا ہے، کہنے لگے اس سے مخاطب ہو کے، اے جانور تو کس قدر مزے میں ہے، لطف میں ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، درخت کے سائے میں پھرتا بھی ہے، آخرت میں تجھ پر کوئی حساب و کتاب نہیں، کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ اللہ کی شان بے نیازی، اللہ کے عدل و انصاف کے فیصلے پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اتنا ڈرتے تھے، اتنا خوف کھاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جس کو اللہ کا اتنا قریبی مقام ملا ہے، ظاہر ہے اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف کتنا ہوگا۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حیات طیبہ کے ایک مختصر سا نقشہ، ایک مختصر سی کارگزاری جو آپ کی حیات طیبہ کے اندر آپ نے کیا ہے، اس کے اندر ہمارے لیے سبق یہ ہے، ہم بھی اسلام کے لیے وہ جذبات رکھیں جو جذبات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھے۔ ہمارے لیے بھی آخرت کی وہ فکر دل کے اندر موجزن رہے جو فکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر تھی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت والجلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اطہر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، کروڑوں برکتیں نصیب فرمائیں۔ ان کے نقش قدم پر ہم امتیوں کو اور اللہ کے نبی کے ہم امتیوں کو چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت